سوال: ایک آدمی سال ہر سال سے حدیث اور دیگر فنون پڑھا رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ سال پہلے فارغ ہو کر کسی جامعہ میں بعض کتابیں پڑھا رہا ہے، تو میرا سوال تھا اگر وہ دونوں کسی مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہیں تو مناظرہ کر سکتے ہیں؟ اگر مناظرہ کر سکتا تو امر تقریبی کا اطلاق ان پر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مناظرہ اگر نظیرن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مناظر آپس میں ہم پلہ ہوں۔ ینبغی للمناظرین ان یکون متساویین فی العلم، مناظر علم میں برابر ہوں، اور یہ جو برابر ہونا ہے میں نے کہا تھا کہ یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں، یعنی دونوں عالم ہوں، دونوں حافظ ہوں، اپنے اپنے وفاق کا ان نے نصاب پڑھا ہو۔ یہ بات میں پہلے سمجھا چکا ہوں، تو یہاں بھی یہ معنی نہیں کہ ایک نے 10 سال پڑھایا تو دوسرے نے بھی 10 سال پڑھایا ہو۔ ایک کو اگر 7 قرات کے اندر قرآن آتا ہے تو دوسرے کو بھی 7 کے اندر آتا ہو، نہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ دونوں اپنے اپنے مسلک کے عالم ہوں، دونوں اپنے اپنے نصاب کے مطابق پڑھے لکھے ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے امر تقریبی ہونے کا، یہ نہیں ہوتا کہ دونوں بالکل ایک جتنا پڑھے ہوں، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ سوال: کچھ ایسے لوگ جو آزاد خیالات کے دعوے کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مناظرہ اس دور میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، مناظرہ امت میں توڑ کا سبب اور بھائی چارہ کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے باہمی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا، آج کے ترقی کے دور میں مسلمان کافی پیچھے ہیں، اس کا سبب بھی یہی مناظرہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ پہلی بات ہے کہ مناظرہ اس دور میں نہیں ہونا چاہیے، تو مناظرہ کس دور میں ہونا چاہیے؟ مناظرہ تو اس دور میں ہوتا ہے جس دور میں مناظرے کی ضرورت ہو۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر مناظرہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارے آج کے دور میں باطل چیلنج کرے، باطل للکارے، باطل آپ کے عقیدے پر اعتراض کرے، تو جواب آپ نے آج کے دور میں دینا ہے نا۔ اس لیے اس دور کی ضرورت گزشتہ ادوار سے زیادہ ہے۔ مناظرہ اس دور میں بھی ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، نرمی کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، سمجھانے کی غرض کے ساتھ ہو، تو یہ تو اس دور میں بھی ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ مناظرہ امت میں توڑ کا سبب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مناظرہ امت میں توڑ کا سبب ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں جب لہجہ غلط ہوتا ہے تو پھر توڑ ہے، رویہ غلط ہوتا ہے تو پھر لڑائی ہے، بغیر نہ صرف مناظرہ سے امت میں توڑ کیسے ہوگا؟ مناظرہ کا مقصد تو حقاق حق ہے، ابطال باطل ہے، حق کو ثابت کرنا ہے، باطل کو دلائل سے غلط ثابت کرنا ہے، یہ مناظرے کا مقصد ہے۔ جب امت کے عقیدے ٹھیک ہوں گے تو امت میں جوڑ ہوگا، اور جب کچھ کے عقیدے ٹھیک اور کچھ کے خراب ہوں گے تو امت میں توڑ ہوگا۔ تو مناظرہ کا مقصد جب امت کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے تو اس امت میں جوڑ ہوگا، اس میں امت میں توڑ کیسے ہوگا؟ میں ایک جامعہ میں گیا دوران سفر، اس کے محتمم صاحب اس جامعہ کے، وہ ماشاءاللہ تبلیغ کے حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے، بہت زیادہ۔ وہاں اساتذہ کرام تشریف فرما ہوئے تو مجھے انہوں نے کہا کچھ ہم آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے فرمائیں، شوق سے فرمائیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا، لیکن جب آپ سوال کریں تو میں اس کو تنقید نہ سمجھوں، میں سمجھوں کہ آپ کوئی ضروری بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب میں جواب دوں تو آپ اس کو تنقید نہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ اب آپ پوچھیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا دیکھیں، آپ کا کام ایسا ہے مناظرے والا کہ جس سے امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے اور توڑ سے بچنا چاہیے۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ، دیکھیں آپ کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، میں احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تبلیغ اور تبلیغی جماعت کی دل و جان سے تائید کرتا ہوں، آپ پر آنے والے شبہات کے جواب بھی دیتا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی کسی مسجد سے مجھے نکالا کسی نے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کبھی مجھے کسی نے مارا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو مسجد سے بھی نکالتے ہیں، کئی بار جوتے مارنے تک نوبت آئی ہے، کبھی بستر اٹھا کے باہر پھینکنے تک نوبت آئی ہے،
تو پھر میں نے کبھی کہا کہ آپ امت میں توڑ کا سبب ہے؟ توڑ تو ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ کبھی میری وجہ سے تو لڑائی نہیں ہوئی نا۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں یا آپ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو بھی دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے محترم صاحب کے خلاف زیادہ تنقید ہے یا میرے خلاف؟ کہا جی ہمارے کے خلاف۔ میں نے کہا تبلیغ سے تو وہ واسطہ ہے، میں تو نہیں ہوں۔ تو پھر آپ ان کو سمجھائیں بھئی چھوڑ دیں اس کام کو، چونکہ آپ کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے محترم صاحب کے خلاف باقاعدہ علماء حق کی کتابیں آئی ہیں، میرے خلاف تو کسی عالم حق کی کتابیں نہیں آئیں۔ تو متنازع آپ کے محترم صاحب ہیں یا میں ہوا؟ ان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، میرے اوپر کیا اشکال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اشکال نہیں، بس کچھ باتیں چل رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے پوچھا ہے۔ میں خیر گزارش کر رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ امت میں توڑ کا سبب ہے۔ ابھی تک بحمد اللہ تعالیٰ اس کام میں مجھے تقریباً 21 سال کا عرصہ ہو گیا یا 20 سال کا۔ اس 20 سال کے عرصے میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی توڑ کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔